اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ حج آیت نمبر 77 اور 78 جو آخری دو آیتیں ہیں۔ تو ابھی ہم سورہ حج جو ہے یہاں پر ختم ہوا اور انشاءاللہ پھر تفسیر ابن کثیر میں جب پڑھیں گے تو پھر وہاں پر مطلب سورہ حج جو ہے وہ پوری مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 77 اور 78 آخری دو آیتیں سورہ حج کی، اور ابھی 77 نمبر کی جو آیت ہے اس میں سجدہ ہے، لیکن اس کے لیے ایسا کہا گیا ہے کہ یہ مطلب امام شافعی کا مطلب یہاں پر یہ سجدہ انہوں نے رکھے، اس لیے جس کو مطلب کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو مت کرو۔ اور پھر اگر تم صرف سننے کا کام کر رہے ہو تو تم پہ سجدہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم ساتھ میں اگر کچھ قرآن رکھ کے بیٹھے ہو، پڑھ بھی رہے ہو اگر، تو اگر آیت کو تلاوت کیا ہے تو پھر سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور ابھی جیسے کہ مطلب ہم جو سنتے ہیں تو اس کے اندر ایسا ہے کہ کرو گے تو اچھا ہی، اللہ کا سجدہ ہے نا وہ۔ تو آیت نمبر 77، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر ابھی تک تو کہا جا رہا تھا کہ ایمان لاؤ، پھر اللہ کی سب وحدانیت کی بات ہو رہی تھی، ایک اللہ کی مطلب بندگی کرو۔ اب کہا جا رہا ہے یہاں پر حکم ہے، یہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ اب اللہ نے حکم کے مطلب اس پہ بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اللہ نے پورا یا ایھا الناس نہیں بولا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے۔ تو اب جو ایمان لے کر آئے ہیں تو آگے اب جو اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی کرو۔ خالی ایمان لانے کے بعد تم نے مطلب سوچا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، ابھی ہم نے ایمان لے کر آئے، نہیں، آگے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا یعنی رکوع کرو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، وعبدوا اور بندگی کرو اللہ کی۔ تو خالی یہی نہیں کہ تم جب بولو گے کہ ارے ہم نے تو بھائی نماز پڑھی نا، اس میں رکوع سجدہ سب آ گیا تھا تو ہم نے کر لی بندگی، نہیں، وہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی ہے کہ جو تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے اس میں تم کیا کر رہے ہو، تمہارا دن، تمہاری رات، 24 گھنٹے تم نے کیا کیا، تمہارے منہ سے کیا بات نکلی، یا تم نے کیا چیز کی، کیا سنا، کیا کرا، اور وہ تب آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی جو روز مرہ کی جو لائف ہے وہ لائف ہے جس کے اندر تم کو اللہ کی بندگی کرنا ہے، یعنی اللہ نے جو جو بات بولا ہے قرآن کے اندر، اور ہم کو جو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم پڑتا ہے۔ تو ہم کو جو بات مل گئی ہے قرآن کے اندر، یہ اللہ کی ول، اللہ کی مرضی، وہ ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ابھی تم نے نماز پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور اس کے بعد سلام پھرا کے اٹھ گئے اور پھر اب اپنی مرضی چلا رہے ہو۔ اب قرآن کو رکھ دیا سائیڈ میں اور اپنی مرضی کو اہمیت دی، یہ نہیں بولا گیا۔ یہاں پر حکم کے درجے میں آئی یہ بات کہ وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو، بندگی کرو۔ تو بندگی تو وہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق تمہاری لائف ہونی چاہیے۔ وَرَبْ، اور پھر ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تمہارے رب کی بندگی کرو، یعنی جو رب نے کہا ہے وہ سنو، وہ کرو۔ کوئی دوسرے لوگ کیا بول رہے ہیں، کسی کے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ سب مت کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ،
اور فعل کرو خیر کے، یعنی کہ بہت اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ فلاح کون سی ہے؟ پراسپر ہو۔ تو یہ پراسپر ہونا دنیا کا امیر ہو جانا، بہت اچھے صاحب حیثیت ہو جانا، مال بہت جمع کر لینا، یہ نہیں ہے۔ یہ ہے تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ تم جو ہو وہ آخرت کی جو فلاح ہے وہ پاؤ، یعنی کہ آخرت میں جنت حاصل کرو، جنت میں جا سکو۔ وہ ہے سب سے بڑی فلاح، سب سے بڑی پراسپریٹی۔ O you who believe, bow down, prostrate yourselves, and adore your Lord, and do good, that you may prosper. آیت نمبر 78 لاسٹ آیت ہے سورہ حج کی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو یہاں یہ آخری آیت ہے سورہ حج کی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے، فی اللہ حق کا جہاد ہی، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ جہاد جو ہے جب ورڈ آتا ہے تو بندے سوچتے ہیں کہ وہی ہے جو کہ وار پہ جاؤ، جنگ کرو، مگر صرف یہاں پر وہی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جیسا کہ جہاد کا حق ہے اللہ کے لیے ایسا جہاد کرو۔ تو اس کے آگے جو بات آ رہی ہے اس سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جہاد کون سا ہے۔ پھر هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی اللہ نے ہم سب کو چن لیا ہے اس قرآن کے لیے۔ اللہ نے ہم کو اس قرآن کے لیے چن لیا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں چن لیا ہے تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کو اس قرآن کو خود سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے کہ نہیں، لوگوں تک پہنچانا ہے کہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا ہم تک پہنچانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا، لیکن صحابہ کرام نے اس کو آگے پہنچائے، پھر اور آگے پہنچا، پھر اور آگے پہنچا۔ ایسا کرتے کرتے جو بھی اسکالرز، علماء، عالم، سب نے یہ کام کیا اور ہم کو یہ قرآن ملا۔ تو اس طرح سے سب بہت ہے، یعنی مطلب جو لوگوں نے یہ کام کیے ہیں کہ بہت محنت کی ہے، انہوں نے بہت مارے بھی کھائی ہیں، لیکن اللہ کے اس کلام کو آگے بڑھاتے رہے، اور یہی کام کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ تبھی تو کہا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو اب ہم کتنے خوش قسمت ہوئے کہ ہمیں اللہ نے چن لیا ہے۔ تو ہم کو اب ان کو سکھانا پڑے گا نا جو آگے، یعنی اور مطلب ہمارے بعد جو ہیں، پھر وہ ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، ایسے آگے بڑھے گا نا، کیونکہ اب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ کام کرنا ہے۔ تو هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کیونکہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، چوز کر لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے اس دین کے لیے، اس ریلیجن میں کوئی حرج کا مطلب ہے کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی تکلیف نہیں رکھی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں اللہ نے بنائی ہے۔
اللہ نے تو ہمارا دین ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر بالکل صحیح چلے تو ہمارے لیے آخرت میں اللہ کے فضل و کرم سے جنت ہی ہوگی. لیکن ہم کو چلنا بھی تو چاہیے. اللہ نے تو ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اتنا اچھا کلام ہم کو دیا ہے، رسولوں کو بھیجا. تو پھر تو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی اللہ نے نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تو ریلیجن ہے، دین، ملت. ابیکم، تمہارے ابی یعنی تمہارے فادر، تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ 3 مطلب جو امتیں ہیں ان کے باپ ہیں، یعنی کہ جوز، کرسچنز اینڈ عربز، مسلم، ہم سب مسلمان، ہم سب کے لیے نا ابراہیم علیہ السلام 3 شاخیں ہیں پوری. سوچو، مگر کاش کہ ان میں ایکا ہوتا. تو یہ ہے یہاں پر اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اس نے یعنی کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے سماکم المسلمین، مسلمین تمہارا نام، المسلمین تمہارا نام رکھا ہے کہ تم مسلمان ہو، مسلمین ہو. اور پہلے بھی من قبل، پہلے بھی یہی تھا مسلمین نام. وفی ھذا، اور ابھی اس قرآن کے اندر، اس ریولیشن کے اندر بھی اللہ نے مسلمین نام رکھا ہے ہمارا. وفی ھذا لیکون الرسول، تاکہ بن جائیں رسول، شہیدن، وٹنسز، گواہ، علیکم، تم پر. تو جو لوگ موجود ہیں ان پر رسول جو ہے وہ ان پر گواہ ہوں گے. پھر ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان پر وہ گواہ ہوں گے جو صحابہ کرام ہیں. پھر جو صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ہیں ان کے بعد کے لوگوں پر وہ گواہ ہوں گے. تو ایسے ہی اب ہم گواہ ہیں، ہمارے بعد کے جو بھی لوگ ہیں ان سب پر ہم گواہ ہیں. ہم کو اللہ پاک آخرت میں کھڑا کرے گا گواہی دینے کے لیے. تو کیا تم نے قرآن آگے پہنچایا، لوگوں کو سکھایا، اس کے معنی سمجھائے، کچھ بھی کیا کہ نہیں کیا اللہ کے کلام کے لیے، کہ بیٹھے رہے خالی خود ہی؟ تو یہ کام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ ہم کو کرنا ہے. یہ خالی ہماری امت کے لیے ہی اللہ نے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی امت کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے. باقی کے رسولوں کے اوپر نہیں تھا ایسا کہ ان کی امت کے اوپر اللہ نے ایسا نہیں رکھا تھا کہ ابھی تم رسول کے بہاف پہ کام کرو گے، ایسا نہیں تھا. ہم کو اللہ نے اس چیز کے لیے پسند کیا کہ تم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر ان کی طرف سے اب تم کام کرو گے، تم یہی کلام آگے بڑھاؤ گے. اس کو اتنا آسان مت لو، یہ آسان بات نہیں ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا. حشر کے دن کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب خوف آیا کہ وہ کیا کریں گے، کیسے آگے بڑھائیں گے، کہ مطلب ایسے ظالم سب ایک دم خون خرابی کرنے والے لوگ، تو اللہ نے وہ کیسی آیت اللہ نے ہم نے پڑھے نا وہ، کہ مطلب اللہ نے کہا نا کہ آپ بالکل مت ڈریے، مت فکر کریے، اللہ ہے آپ کی مدد کرنے والا. تو یہ بات ہم نے پڑھے نا. تو اسی لیے اب ہم کو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم کو کسی سے بھی کہیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو اس چیز کو آگے بڑھانا ہی چاہیے، بتانا ہی چاہیے لوگوں کو، اور تاکہ جو اللہ کا یہ کام ہے یہ ہم کو کرنا ہی ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ، تو رسول جو ہے وہ گواہ بنیں گے تم پر یعنی کہ جو ان کے بعد تھے ان پر بنیں گے. ویسے تو وہ پوری امت پہ بنیں گے کیونکہ ان کو ساری خبر دے دی جائے گی، کون بندہ کیا تھا کیا نہیں. اگر کوئی آئے گا کہ چلو ابھی یہاں پر یہ بیٹھے ہیں حوض کے پاس تو یہ ہم کو بھی مل جائے یہ آب کوثر، لیکن نہیں، جب وہ تو بہت معصوم بھولے، وہ اٹھا کے پیالہ دینے لگیں گے اور اللہ کہے گا نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اس نے تو آپ کے بعد اس نے تو سب بہت ہی مطلب غلط کام کیے، اس نے آپ کی حدیثوں کو بھی مطلب نہیں فالو کیا، نہ قرآن کو فالو کیا، اور یہ تو یہ سب الٹ کام کر رہا تھا اس کے. تو ابھی یہ آپ کے سامنے آ کے اچھا بن کے بول رہا ہے، لیکن اس کو مت دیجیے.
اور وہ تو نیچرلی فوراً روک دیا جائے گا. تو یہاں پر رسول جو ہے وہ گواہ بنیں گے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم بنو گے گواہ تمام انسانوں پہ، یعنی جو انسان ہمارے سامنے آتے گئے، اس کے بعد وہ انسانوں کے بعد دوسرے انسان آئے، پھر اس کے بعد دوسرے، تو نسل در نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن. تو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، انسانوں کے لیے تم گواہ بنو گے، تم کو گواہی دینی پڑے گی حشر کے دن. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر قائم کرو نماز کو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو باقاعدگی سے ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور پکڑ لو اللہ کی رسی، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تھام لو، اللہ کو پکڑ لو، تاکہ کہیں بھٹک نہ جاؤ، کسی اور کو نہ پکارنے لگ جاؤ. ہوا مولاکم، وہی تو ہے تمہارا مولا، مددگار، پشپناہ، سب کچھ تمہارے لیے کرنے والا، پروٹیکٹر. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. پھر اللہ نے کہا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی خوب مولا ہے وہ، اور کیا ہی خوب نصیر ہے وہ. نعمہ ورڈ آیا اس میں کہ وہ ایک نعمت ہے، بلیسنگ ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی خوب مولا ہے وہ، مددگار، پشپناہ ہمارا. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، ہمارا مددگار، ہیلپر، کیا ہی خوب ہمارا ہیلپر ہے وہ. الحمدللہ. And strive in his cause as you ought to strive, with sincerity and under discipline. یہ جو striving ہے یہ قرآن کے لیے ہے کہ آگے بڑھاؤ، تم کو چوز کیا گیا ہے. He has chosen you and has imposed no difficulties on you in religion. It is the religion of your father Ibrahim. It is he who has named you Muslims. Allah yani matlab both before and in this revelation, that the messenger may be a witness for you and you be witnesses for mankind. So establish regular prayer, give zakat, and hold fast to Allah. He is your protector, the best to protect and the best to help. اب اس کو ہم تفسیر ابن کثیر میں جب پڑھ لیں گے تو پھر ہماری یہ سورہ حج پوری ہو جائے گی انشاءاللہ.